وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ حلال کو حرام قرار دینے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خفگی کا اظہار کیا۔ یا ایہا النبی، اے نبی، یہ رب العزت کی جانب سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب ہے، یعنی اے وہ ہستی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا ہے؟ آپ ان پاک چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیونکہ پاک چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا ہے۔ اس کے پیچھے دو اہم واقعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت جوہش کے یہاں نسبتاً زیادہ ٹھہرتے تھے اور وہاں شہد کا مشروب پیتے تھے۔ معمول سے زیادہ دیر تک ٹھہرنے سے روکنے کے لیے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک سکیم تیار کی کہ جب رسول اللہ تشریف لائیں گے وہ ان سے کہیں گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایسا پھول ہے جس میں بساند ہوتی ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے سیدہ زینب کے گھر صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو نہ بتانا۔ اس واقعے میں چونکہ رسول اللہ نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے لیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بخاری کی 4912 نمبر روایت۔ دوسرا واقعہ جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی جسے آپ نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا، وہ سیدہ ماریہ قبطیہ تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ رسول اللہ کی موجودگی میں سیدہ حفصہ کے گھر آئیں جبکہ وہ موجود نہیں تھیں۔ اتفاق سے ان کی موجودگی میں سیدہ حفصہ آ گئیں۔ ان کو سیدہ ماریہ کا رسول اللہ کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں وقت گزارنا ناگوار گزرا۔ اللہ کے رسول نے بھی اسے محسوس کر لیا۔ اس پر آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا کر سیدہ ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور سیدہ حفصہ کو یہ تاکید کی یہ بات کسی کو نہ بتانا، مگر انہوں نے سیدہ عائشہ کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے انسان ہونے کے اثرات آپ کی زندگی پر مرتب ہو رہے تھے، کیونکہ آپ پر جب آپ کی بیویوں نے پریشر ڈالا تو آپ پریشرائزڈ ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، یا ایہا النبی، اے نبی۔ یہ آپ کی عزت ہے، توقیر ہے، آپ کے مقام بلند کے اعتبار سے ہے۔ آپ کو آپ کے نام سے قرآن مجید میں نہیں پکارا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم، یا نوح، یا عیسی ابن مریم۔ آپ کے لیے نبوت اور رسالت کا لفظ خاص کیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء اور مرسلین پر افضل ہونے کی عظیم دلیل ہے۔
یہ صفت التفاسیر کی روایت ہے، والیوم 3 ہے، پیج 383۔ کتنی گہری بات ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اس تحریم کے ذریعے سے آپ اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے اپنے اوپر حرام ٹھہرانے کے پیچھے کام کرنے والے جذبے کو واضح کیا۔ سوال یہ کیا ہے کہ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تو انسان سے مطالبہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے جیے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بخش دیا، وہ بے حد رحم والا ہے۔ اس نے اپنے رسول پر رحم فرمایا اور ان سے ملامت کو دور کر دیا۔ آپ سے ہونے والی غلطی کو ساری امت کے لیے ایک عام حکم کی تشریح کا سبب بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام قسموں کے لیے عام حکم جاری فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات غفور اور رحیم کا شعور دلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال چیز کو حرام ٹھہرانے پر اپنی بخشش کا شعور دلایا ہے کہ وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اس کی مغفرت انسانوں کی غلطیوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے، ان کی اس غلطی کو معاف کر کے اپنی رحمت کا شعور دلایا ہے۔ اس آیت سے حلال و حرام کے بارے میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے رسول کو بھی نہیں دیا۔ کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم